الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهو رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ اللہ رب العالمین دنیا میں انسانوں کو بھیجا ہے عمل کرنے کے لیے۔ جو بھی اس دنیا میں عمل کرے گا اس کا پھل اچھا ملے گا۔ دنیا کو اللہ رب العالمین نے بیکار کے لیے نہیں سجایا ہے، بیکار میں اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا نہیں کیا ہے، بلکہ مقصد ہے، اور مقصد یہ ہے کہ آدمی اس دنیا سے فائدہ اٹھائے، اعمال صالحہ کرے، اور مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے اس زندگی کے لیے تیاری کرے۔ دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ دنیا کھانے کمانے کی جگہ ہے، جب ہم مر جائیں گے تو مرنے کے بعد ہم دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے۔ ہو بہو وہی عقیدہ رکھتے ہیں جو کہ مشرکین کا عقیدہ تھا، یا جو لوگ دنیا کے طالب ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیشگی کے لیے صرف دنیا ہے، یعنی دنیا میں جب تک رہنا ہے، جب تک زندگی ہے جیو، مر جاؤ گے تو پھر مرنے کے بعد کچھ نہیں ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن میں ایسے لوگوں کو یہ بتلایا ہے کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار میں پیدا کیا ہے؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم یہ سمجھتے ہو، تمہارا گمان یہ ہے کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بیکار میں پیدا کیا ہے اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ تو دنیا میں ہمیں اس حساب سے جینا ہے کہ ہمیں مرنا ہے اور مر کر کے ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے، اور ہمیں کیے کا ملے گا، جو بھی ہم کرتے ہیں اس سب کا حساب و کتاب ہوگا۔ تو چونکہ مرنے کی بعد کی جو زندگی ہے، اس زندگی کے بارے میں لوگ یہ تصور کرتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ اٹھائے نہیں جانا ہے، ہم دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے۔ تو اسی کے حوالے سے آج ہم چند باتیں جانیں گے کہ دیکھیں مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے یا مرنے کے بعد اٹھنے والی جو بات ہے، یہ ایمانیات میں سے ہے، اور ایک مسلمان کو اس پر ایمان رکھنا ہوگا کہ مرنے کے بعد وہ دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ البعث بعد الموت کی پہ ہمیں یہ ایمان رکھنا ہوگا کہ مرنے کے بعد ہمیں اٹھنا ہے، اور پھر وہاں جو کچھ بھی ہم نے دنیا میں کیا تھا اس سب کا حساب ہمیں ملے گا۔ اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتا ہے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، کہ کیسے تم اپنے رب کا منکر بنتے ہو۔ کیف تکفرون باللہ، یعنی اللہ رب العالمین کے ساتھ کفر کیسے کرتے ہو جبکہ اس نے تمہیں پیدا کیا۔ کب پیدا کیا؟ یعنی وجود تھا ہی نہیں، انسان کا کچھ بھی نہیں تھا، اللہ رب العالمین نے انسان کو بنایا۔ کیف تکفرون باللہ، کیسے تم اللہ رب العالمین کے ساتھ تم کفر کرتے ہو، کیسے اللہ رب العالمین کا تم منکر بنتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ ہمارا کوئی خالق نہیں ہے۔ چونکہ دنیا کے بارے میں بھی بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ یہ سب آٹومیٹک آ گیا ہے سب کچھ، جبکہ اللہ رب العالمین نے مثال دے کر کے بیان فرمایا ہے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ دنیا بالکل اچانک سے آ گئی ہے، یہ جو کچھ دنیا کے اندر ہے اس کا کوئی بنانے والا نہیں ہے، ان سے جا کر کے آپ کہیں کہ یہ جو سڑکیں ہیں نا یہ بھی اچانک آ گئی ہیں، یا یہ جو گھر بنے ہوئے ہیں دیکھتے ہیں ان کو بتائیں، آپ سمجھائیں کہ یہ گھر بھی اچانک میں، دیکھیے مانے گا؟ وہ نہیں مانے گا۔ جب دنیا کی اتنی چیزیں آپ جسے استفادہ کرتے ہیں جو آپ کے مشاہدے میں ہیں، آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ سب چیزیں بغیر بنائے نہیں آ سکتی ہیں، تو انسان کے بارے میں کیسے آدمی یہ تصور کرتا ہے کہ انسان بغیر بنائے ہوئے آ گیا ہے؟ کیسے انسان اس دنیا کے بارے میں، آسمان و زمین کے بارے میں یہ خیال کرتا ہے کہ آسمان و زمین کا کوئی خالق نہیں ہے؟ مثال دے دے کر کے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا۔ تو یہاں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، تم مردہ تھے، یعنی تمہاری کوئی حقیقت تھی ہی نہیں، اللہ رب العالمین نے تمہیں پیدا کیا، پھر اللہ رب العالمین دنیا کے اندر زندگی دی،
انسان اگر اس بات کو جان لینا، صرف اپنے وجود کے بارے میں وہ جان لے کہ میں کیسے آیا ہوں، کس طرح سے دنیا کے اندر آیا ہوں، تو پھر اس کو یقین ہو جائے گا کہ کوئی مالک ہے، کوئی خالق ہے جس نے پیدا کیا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ایسے لوگوں کے بارے میں بتلایا ہے سورہ حج کے اندر، اور یہ فرمایا ہے یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من نطفہ، کہ لوگو اگر تم اس بات میں شک کرتے ہو کہ کیسے تم آئے ہو، یا دوبارہ تم اٹھائے جانے کے بارے میں شک کرتے ہو، ان کنتم فی ریب من البعث، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے میں تمہارا اگر شک ہے، تم شک کرتے ہو، تو تم یہ جان لو کہ تم کیسے پیدا ہوئے، تمہارا وجود کیسے آیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میں نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفہ سے پیدا کیا، اور پھر خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا، اور پھر گوشت کی بوٹی سے بنایا دنیا کے اندر، پھر انسان کی شکل میں دنیا کے اندر پیدا کیا، اور زندگی کے اندر اتنی نشوونما اور تبدیلی اور چینجنگ لایا کہ ایک بچہ جب ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے اس کے اندر اٹھ کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہوتی ہے، آہستہ آہستہ اس کے اندر قوت اور توانائی آتی ہے۔ اللہ رب العالمین چینجنگ کرتا ہے، بولنے کا ڈھنگ اور طریقہ سکھلاتا ہے، سب کچھ، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ جوانی کی عمر کو پہنچ جاتا ہے، جوان ہو جاتا ہے بالکل، اور پھر وہاں سے اس کے اندر پھر تبدیلی آنی شروع ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ بہت ایسے ہیں جو جوانی میں مر جاتے ہیں، بہت ہیں جو بچپن میں ہی مر جاتے ہیں، اور بہت ایسے ہیں جو بالکل بوڑھے ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ بولنے کا بھی ڈھنگ نہیں رہ جاتا، اصلی حالت میں لوٹ آتا ہے وہاں۔ یہ سب کون کرتا ہے؟ پھر اللہ رب العالمین نے مثال دے کر کے بتلایا ہے کہ اگر تم اس بات کا منکر ہو کہ مرنے کے بعد تم نہیں اٹھائے جاؤ گے، تو دیکھو دنیا کے اندر اللہ رب العالمین مردہ زمین کو پانی اتار کر کے کیسے زندہ کرتا ہے۔ پانی نہ ہونے کی وجہ سے زمین میں دیکھیں آپ، گھاس وغیرہ یا کھیتی پیدا نہیں ہوتی، لیکن اللہ رب العالمین جب پانی اتارتا ہے تو پانی اتارنے کی وجہ سے، پانی ملنے کی وجہ سے زمین کے اندر جان آ جاتی ہے۔ وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ۔ دیکھیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کس طرح سے ہریالی آ جاتی ہے زمین کے اندر، کہ جس طرح سے مردہ زمین کو پانی اتار کر کے اللہ رب العالمین زندہ کرتا ہے نا، اسی طرح سے انسان کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کیسے تم اپنے رب کے ساتھ کفر کرتے ہو، رب کا انکار کیسے کرتے ہو، جبکہ تم تھے ہی نہیں، تم کو پیدا کیا، دنیا کے اندر زندگی دی، اور پھر مارے گا، اور مار کر کے دوبارہ تمہیں زندہ کرے گا۔ اس بات پر اس کو تسلط حاصل ہے، پاور حاصل ہے، وہ قادر ہے، وہ قادر مطلق ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر سورہ یاسین میں بیان فرمایا نا کہ ایک مشرکین نے کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے، وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، کہ اللہ کے لیے مثال بیان کرتا ہے۔ کیا لے کر کے آیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر کے مشرک آیا نا، ہڈی وغیرہ اڑاتے ہوئے، چور چور کرتے ہوئے اس کو آیا، کہا کہ کیسے اس کو اللہ پیدا کرے گا۔ یعنی انسان اپنے حساب سے اللہ کو سمجھ لیا ہے کہ جس طرح سے ہم نہیں کر سکتے ہیں تو اللہ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اپنی پیدائش کو یہ بھول گیا ہے، اس کی پیدائش کیسے ہوئی ہے، کیسے دنیا کے اندر آیا، اس کو بھی یاد نہیں رکھتا، اسے بھی یاد نہیں رکھتا۔ اگر اس کو یاد رکھتا نا تو پھر مسئلہ یہاں کلیئر تھا۔ اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا کہ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، کہ نبی آپ فرما دیجئے، جب اس نے کہا نا کہ کیسے اللہ رب العالمین اس کو پیدا کرے گا، یہ ہڈیاں ساری سڑ گل جائیں گے اور کیا کیا ہوگا، مٹی میں مل جائیں گے، کیسے اللہ رب العالمین دوبارہ پیدا کرے گا؟ تو اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، کیا فرما دیجئے، ان سے کہہ دیجئے کہ ویسے ہی اللہ رب العالمین زندہ کرے گا جس طرح کی پہلی مرتبہ زندہ کیا ہے۔ کیسے زندہ کیا اللہ رب العالمین نے، کیسے پیدا کیا ہے؟ أَلَمْ نَخْلُقكُم مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ، حقیر پانی سے انسان کو پیدا کیا ہے۔ کیسے پیدا کیا ہے؟
فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانَ مِمَّا خُلِقَ مِمَّاءٍ دَافِقٍ۔ اللہ رب العالمین کس طرح سے پیدا کیا ہے پانی، اب ماں کے پیٹ میں دیکھیں نا کس طرح سے نقش و نگار سب کچھ ہوتا ہے، ایک ترتیب کے حساب سے چلتا ہے۔ دنیا کے اندر انسان آتا ہے اور ہوش شعور، سمجھداری، عقل مندی سب کچھ اللہ رب العالمین عطا فرماتا ہے، پھر وہی شخص اللہ کا منکر بن جاتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ نہیں ہم دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے۔ کیوں اٹھائے نہیں جائیں گے؟ اگر آدمی غور کر لے کہ دنیا کے اندر دیکھ لے، یعنی عقلی طور پر بھی، کہ بہت سارے لوگ ہیں جو ظلم پہ ظلم کرتے ہیں، دوسرے کی جائیداد ہے جو ہڑپ لیتے ہیں، لیکن اس کو سزا نہیں ملتی ہے، سزا نہیں ملتی۔ اور بہت سارے لوگ ہیں جو صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں، دکھ اور تکلیف آنے پر وہ صبر سے کام کرتے ہیں، تو ان کو کیا پھل نہیں ملنا چاہیے؟ ان کا بدلہ نہیں ملنا چاہیے؟ یہ کب ملے گا؟ انسان مر گیا تو بس یہی پھل ہے؟ نہیں، ظالموں کو اس کے کیے کا بدلہ ملے گا، اور جو نیکوکار دنیا کے اندر نیکی کیا کرتے تھے نا، ان کا بھی اچھا بدلہ ہے اللہ کے یہاں۔ کب ہے؟ مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے وہاں ہے جہاں اٹھنا ہے، جس کے ہم منکر بنے ہوئے ہیں، جس پر ہمارا ایمان ہی نہیں ہے، جبکہ اللہ رب العالمین دوبارہ مارنے کے بعد زندہ کرے گا اور پھر وہاں ہمیں حساب و کتاب دینا ہوگا۔ دیکھیے قرآن میں اللہ رب العالمین نے بہت ساری آیتوں میں بیان فرمایا ہے اور مثال دیا ہے یہ بھی کہ جس طرح تم، چونکہ لوگ اب انکار کرتے کہ نہیں مرنے کے بعد کیسے زندہ ہوں گے، ہمارے دادا بابا کون کون مر گئے ہیں، کیسے زندہ ہوں گے، ہے نا؟ اللہ تعالیٰ مثال دیا ہے کہ جس طرح سے تم سوتے ہو نا، سونا بھی ایک موت ہے، سونا بھی ایک موت ہے، سوتے ہو تو یہ بھی ایک موت ہے، اور جب سو کر کے اٹھتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہاری روح کو تمہارے جسم میں واپس کرتا ہے۔ کس طرح سے زندہ کرتا ہے؟ جس طرح سے تمہیں مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے نا، اسی ہی جو اصل موت ہے، مرنے کے بعد اللہ رب العالمین ہزاروں سال گزر جائے، ابھی ہم دیکھیں گے ہزاروں سال بھی گزر جائے نا، پھر بھی اللہ رب العالمین اس بات پر قادر ہے اور وہ دوبارہ سے زندہ کر سکتا ہے اور کرے گا، ضرور کرے گا، اور یہ ہو کر کے رہے گا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا قل بلا وربی لتبعثون، اللہ نے کیا فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کی قسم ضرور تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے تم۔ اسی طرح سے اللہ نے فرمایا والموتى یبعثهم اللہ، مردوں کو اللہ رب العالمین زندہ کرے گا، قیامت کے دن زندہ کرے گا اللہ رب العالمین، اور اللہ رب العالمین نے یہ بہت ساری آیتوں میں بیان فرمایا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین النفختین 40، کہ دو سور پھونکنے کے درمیان 40 کا فاصلہ ہے، 40 کا فاصلہ ہوگا۔ اب 40 سال ہوگا، 40 مہینے اور یا 40 دن، کیا فاصلہ ہے؟ تو ابو ہریرہ سے ان کے شاگردوں نے پوچھا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیونکہ ایک مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو سارے کے سارے لوگ مر جائیں گے، دوبارہ جب سور پھونکا جائے گا نا، سور میں جب پھونکا جائے گا تو سارے کے سارے لوگ اٹھیں گے، دونوں کے درمیان یہ 40 کا فاصلہ ہے۔ اب 40 سے مراد کیا ہے؟ تو ابو ہریرہ سے کہا کہ 40 سے مراد کیا 40 مہینے ہیں؟ تو ابو ہریرہ نے کہا کہ میں نہیں جانتا۔ پھر کہا گیا کیا 40 سال ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں نہیں جانتا ہے۔ پھر کہا 40 دن ہے؟ کہا کہ میں نہیں جانتا ہوں۔ پھر اس نے یہ بیان فرمایا کہ انسان جب مرتا ہے نا تو مر کر کے دوبارہ ایسے ہی زندہ کیا جائے گا جس طرح سے اللہ رب العالمین پانی اتار کر کے کھیتی کو زندہ کر دیتا ہے، کھیتی کو زندہ کرتا ہے۔ اور انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے جسم کے جو حصے ہیں نا وہ سارے مٹی میں مل جاتے ہیں، جو بھی حصے ہیں، صرف ریڑھ کی ہڈی، عجب الذنب کا لفظ آتا ہے، یہ ہے، اسی سے اللہ رب العالمین جو یہ پیچھے ہے نا ریڑھ کی ہڈی، اسی سے اللہ رب العالمین مخلوقات کو زندہ کرے گا دوبارہ۔ اگر نہیں بھی ہے نا پھر بھی اللہ تعالیٰ، آپ کوئی آدمی یہاں اعتراض کر سکتا ہے کہ بھائی یہ جو ہڈی ہے مان لے مٹی نہیں کھاتی ہے، ہاں انبیاء کے جسم کے بارے میں ہے نا کہ انبیاء کے جسموں کو مٹی نہیں کھا سکتی، اللہ تعالیٰ نے مٹی پر حرام کر دیا، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، ہے نا، لیکن جس کے جسم کو مٹی کھا گئی ہے تو اس ہڈی کو نہیں کھائے گی، وہ جو ریڑھ کی جو ہڈی ہے نا اس کو نہیں کھائے گی۔ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ نہیں اب تو جلا دیا جاتا ہے، جلانے سے سب جلا دیتے ہیں نا، جلا دیا جاتا ہے تو اس سے کیسے زندہ کرے گا؟ تو آپ وہ حدیث یاد کریے، وہ حدیث یاد کریے
جو صحیح بخاری کے اندر اور صحیح مسلم کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے نا کہ ایک آدمی بنو اسرائیل میں جب مرنے لگا، جو کہ کبھی نیکی نہیں کیا تھا، مرنے لگا تو اپنے بیٹوں سے کیا کہا کہ جب میں مر جاؤں گا تو میری راکھ کو آدھے کو ہوا میں خشکی میں اڑا دینا اور آدھے کو سمندر میں بہا دینا، اس خوف سے کہ میں نیکی نہیں کیا ہوں، اللہ رب العالمین نے اگر مجھے پکڑ لیا تو بہت سزا دے گا۔ تو اس نے یہ وصیت کی مرنے سے پہلے، تو جب اس کی موت آئی تو اس کی اولاد نے اسی کیا، جلانے کے بعد آدھی راکھ کو کیا کیا، خشکی میں اڑا دیا اور آدھی کو سمندر میں بہا دیا۔ اللہ رب العالمین نے سب کو جمع کرنے کو کہا، ہوا کو بھی حکم دیا اور سمندر کو بھی حکم دیا، جمع کر کے اس کو زندہ کیا اللہ رب العالمین نے، اور کہا تو نے ایسا کیوں کہا؟ تو اس نے کہا کہ اللہ رب العالمین تو جانتا ہے کہ میرے پاس نیکی نہیں تھی، میں نیکی نہیں کیا تھا، تو تیرے ڈر سے، تیرے خوف سے میں نے ایسے کہا اور کرنے کو کہا، تو اللہ رب العالمین نے اسے معاف کر دیا۔ گویا کہ وہ اہل توحید میں سے تھا، عمل نہیں تھا، اہل توحید میں سے تھا، کیونکہ مشرک جس کی موت شرک پر ہوتی ہے نا، اس کے لیے مغفرت نہیں ہے۔ تو یہاں کہنے کا مطلب ہے کہ اللہ رب العالمین قادر ہے، اور اصل کو آپ دیکھ لیں، اصل کو کہ انسان کیسے پیدا ہوتا ہے، کوئی نمونہ اللہ کے پاس نہیں ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ رب العالمین پیدا کرتا ہے انسان کو، اور مختلف شکلوں میں اور مختلف صورتوں میں اللہ رب العالمین ڈھالتا ہے۔ تو کیا اس کے پاس یہ پاور نہیں، یہ قوت نہیں ہے کہ اگر ہڈی مان لے جل بھی جائے نا، پھر بھی اللہ رب العالمین دوبارہ زندہ کرے گا؟ اذا اراد شیئا فیقول له کن فیکون، جب اللہ رب العالمین کسی چیز کا ارادہ کرتا ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے، تو اللہ رب العالمین دوبارہ زندہ کرے گا۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے قرآن میں بیان فرمایا سورہ یاسین کے اندر کہ لوگ کس طرح سے دھماکے کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ دیکھیے ما ينظرون الا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، یعنی جھگڑ بھی رہے، اور یہ یعنی کفار کے بارے میں اللہ نے ذکر کیا ہے کہ یہاں دیکھیے کہ یہ جو دھماکے کے انتظار میں ہے، دھماکے کے انتظار میں، جو دھماکہ جب آئے گا نا تو سب کو اچک لے جائے گا، ختم، یعنی اللہ کا جب حکم ہوگا نا قیامت آ جائے گی، ختم ہے مسئلہ۔ اب لوگ جھگڑ رہے ہوں گے، کچھ بھی کر رہے ہوں گے، وہاں کچھ نہیں دیکھا جائے گا، یہاں تک کہ موقع نہیں دیا جائے گا۔ فلا يستطيعون توصية ولا الى اهلهم يرجعون، موقع بھی نہیں دیا جائے گا کہ تم کسی کے لیے وصیت کر دو یا اپنے گھر والوں کے پاس تم واپس چلے جاؤ، نہیں، جب وقت آئے گا نا تو آن کان ہو جائے گا، فوراً وہ کام ہو جائے گا۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، جب سور میں پھونکا جائے گا تو سارے لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ، اب دیکھیے اپنے رب کی طرف لوگ اٹھیں گے، سب اٹھیں گے، جیسے ہی سور پھونکا جائے گا نا، جتنے بھی ہے سارے کے سارے لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے اور رب کی طرف جائیں گے۔ تو اللہ رب العالمین اس بات پر قادر ہے کہ وہ دوبارہ زندہ کرے گا، اور ہمارا اس پر ایمان ہونا چاہیے کہ ہم اٹھائے جائیں گے۔ دیکھیے قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے مختلف مثال دے کر کے بیان فرمایا ہے۔ یہ تو آیات ہیں، ایک مسلمان کو تو اس میں شک ہونا ہی نہیں چاہیے، بالکل واضح بات ہے۔ مثال دے کر کے قرآن میں اس کا ذکر کیا اللہ رب العالمین نے کہ کیسے دنیا میں مار کر کے زندہ کر کے بطور عبرت کے اللہ رب العالمین نے دکھایا کہ دیکھو کس طرح سے ہم زندہ کریں گے اور کیسے ہمیں اس پر قدرت حاصل ہے۔ واقعہ کا ایک واقعہ تو ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے تھے تو 70 آدمیوں کو لے کر کے گئے تھے کوہ طور پر، 70 آدمی کو۔ جب وہاں گئے تو اللہ رب العالمین سے بات ہوئی نا، بات ہونے کے بعد ان کے ساتھی جو تھے انہوں نے کیا کہا، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرًا فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اللہ نے کیا فرمایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام سے ان لوگوں نے کہا کہ جب تک ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لیں گے ہم ماننے والے نہیں ہیں، ماننے والے نہیں ہیں۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ، کیا کیا، وہاں بجلی نے اس کو آ پکڑا، یعنی اس کی موت آ گئی۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اللہ نے کیا فرمایا، تم دیکھ بھی رہے تھے۔ یعنی یہاں بعض نے ذکر کیا ہے کہ ایک کی جب موت آئی تو دوسرے کھڑے دیکھ رہے تھے کہ اس کی موت آ رہی ہے، موت آ رہی ہے۔ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ، پھر ہم نے مارنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ اللہ رب العالمین زندہ کر دے، لوگ کیا کہیں گے کہ کیا ہوا نہیں ہوا، لے کر کے گئے 70 لوگوں کو، ہے نا،
موت आ गई। तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया यहाँ देखिए, मौत देने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दोबारा जिंदा किया। सुम्मा बअसनाकुम मिन बादि मौतिकुम लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्रगुजारी करो, शुक्रगुजार बनो। ये एक वाकया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मूसा अलैहिस्सलाम के कौम के हवाले से, इसी तरह से मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के बारे में वो भी वाकया कुरान में अल्लाह ताला ने जिक्र किया कि एक शख्स ने अपने चचा को जायदाद के लिए मार दिया ना, कातिल का कोई पता नहीं चल रहा था, किसी ने कत्ल किया है नहीं किया, बल्कि वो कत्ल करके अपने चचा की लाश को कहा दूसरे के दरवाजे के सामने रखाया और दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाता था कि इसने कत्ल किया है। अब कातिल का पता लगाना था, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा फज़बहू बकरा, मूसा अलैहिस्सलाम की जुबानी कहा कि गाय को ज़बह करो, गाय ज़बह करो और ज़बह करके मारो। फिर अब उस पे सवाल करते गए। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आगे जिक्र किया है कि कैसे हुआ और कैसे उसको जिंदा किया और जिंदा करके उसने बताया कि किसने उसको कत्ल किया और कौन उसका कातिल है। वइज़ क़तलतुम नफ़्सन फ़द्दारअतुम फ़ीही वल्लाहु मुख़रिजुम मा कुंतुम तअमलून, क्या है मा कुंतुम तक्तुमून। अब यहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि जब तुमने एक शख्स को कत्ल कर दिया, वइज़ क़तलतुम नफ़्सन फ़द्दारअतुम फ़ीही, हाँ उसमें आप इख्तिलाफ, कातिल के बारे में इख्तिलाफ भी कर रहे थे, कौन कत्ल किया है नहीं किया है। वल्लाहु मुख़रिजुम मा कुंतुम तक्तुमून, और अल्लाह रब्बुल आलमीन तो निकालने वाला है जिसको तुम छुपाते हो, सबका अल्लाह रब्बुल आलमीन निकालने वाला है। फ़क़ुलना इज़रिबूहु बिबादिहा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि गाय ज़बह करो, गाय ज़बह करके उसको मारो और वो बता देगा। कज़ालिका युह्यिल्लाह, अल्लाह ताला फरमाता है कि कैसे उसको जिंदा किया, जिंदा करके उसने बता दिया कि कातिल कौन है, कातिल के बारे में बतला कर क्यों मर गया। अल्लाह फरमाता है कज़ालिका युह्यिल्लाहुल मौता, इसी तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन मुर्दों को जिंदा करेगा, दोबारा जिंदा करेगा। इसी तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में ये कौम के बारे में जिक्र किया है कि जो कौम मौत के डर से भाग गए। बताते हैं बाज़ मुफस्सिरीन कि वहां ताउन की बीमारी फैली हुई थी या उससे कहा गया था कि जंग में चलो, तो मौत से ये लोग भाग रहे थे और हजारों की तादाद में थे, हजारों की तादाद में। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सबको मौत दे दिया, हजारों की तादाद में थे, फिर इसको जिंदा किया। देखिए कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, सूरह बकरा ही की आयत है, अलम तरा इलल लज़ीना खरजू मिन दियारिहिम व हुम उलूफ हज़रल मौत, यानी मौत के खौफ से लोग हजारों की तादाद में निकल गए, बस्ती से भाग गए। आगे करें तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सारे को मौत दे दिया। फ़क़ाल लहुमुल्लाह मूतू, मर जाओ, सारे मर गए। सुम्मा अहयाहुम, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिंदा किया। या बाद ने जिक्र किया कि नबी के मुतालबे पर नबी ने अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इन लोगों को जिंदा करते। अब कौन नबी थे, बाज़ ने हिजकील का जिक्र किया है, फला का जिक्र किया है, लेकिन इस सिलसिले में दलील नहीं। अलबत्ता कुरान में अल्लाह ताला ने जिक्र किया है कि ये हजारों की तादाद में थे, ये लोग मौत के डर से भागे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सबको मौत दे दिया और मौत देने के बाद जिंदा किया। ये मिसालें हैं कुछ। अब देखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में जिक्र किया है, एक बस्ती से एक आदमी गुजरा ना, आमतौर से मुफस्सिरीन यहाँ उज़ैर का नाम लेते हैं, उज़ैर का नाम लेते हैं कि उज़ैर थे, लेकिन अल्लाह ही बेहतर जानता है। बाज़ ने कहा कि ये बनु इसराइल में से एक शख्स था। तो ये बस्ती के पास से जब गुजरे ना वहां, तो बस्ती मान ले छतों के बल पड़ी हुई थी, एकदम खंडरात में चेंज हो गई, लोग वहां मरे पड़े थे। तो उसने क्या कहा, गधे पर सवार था, अन्ना युह्यी हाज़िहिल्लाहु बअद मौतिहा, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इसको कैसे जिंदा करेगा मरने के बाद, माले की खंडरात है, सब कुछ है। औ कल्लज़ी मर्रा अला क़रियतिन वहिय ख़ावियतुन अला उरूशिहा क़ाल अन्ना युह्यी हाज़िहिल्लाहु बअद मौतिहा फ़अमातहु अल्लाहु मिअत आम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको सुला दिया वहां, कितने साल, 100 साल सुला दिया। उसने सिर्फ ये कहा कि कैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन इसको जिंदा करेगा, कैसे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको मौत दे दी, वही सुला दिया, कितने, मिअत आम, 100 साल। फिर उसको जिंदा किया 100 साल के बाद। काल कम लबिस्त, अल्लाह ने कहा कितने ठहरे हो यहाँ, काल लबिस्त यौमन औ बअद यौम, एक दिन या ऐसे ही कुछ एक दिन का हिस्सा। क्योंकि इसमें जिक्र करते हैं मुफस्सिरीन कि दिन के एक हिस्सा में उसकी मौत आई थी, यानी वहां वो जब आए थे तो उनको याद था, और जब वक्त ऐसा था कि दिन का दूसरा हिस्सा जा रहा था, ऐसा इस हिसाब से उसको ख्याल में आया कि ये तो हम यहाँ चंद घंटे ही या एक दिन या कुछ एक दिन या दूसरे दिन, इसी हिसाब से, क्योंकि आदमी सोता भी है तो ज्यादा नहीं ना सो सकता है ना। तो उसने कहा कि हम एक दिन या एक दिन के कुछ आधे इस हिसाब से सोए। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा बल लबिस्त मिअत आम, तुम यहाँ कितने ठहरे रहे, 100 साल। फंजुर इला तआमिका व शराबिका लम यतसन्ना, और दलील इस पर क्या है
کہ یہ جو تمہارے کھانے اور پینے کی جو چیزیں ہیں نا اس کی طرف تم دیکھو، لم یتسنہ یعنی لم یتغیر، اس کے اندر کوئی چینجنگ اور تبدیلی نہیں۔ کتنے سال؟ 100 سال گزرنے کے بعد بھی وہ کھانا پینا سب کچھ سلامت، سب کچھ ٹھیک تھا، اس کے اندر کوئی چینجنگ نہیں آئی، کوئی تبدیلی نہیں، نہ ذائقہ کچھ بھی نہیں، بالکل ویسی لگ رہا تھا اور ویسی تھا۔ اللہ رب العالمین نے کہا لم یتسنہ وانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ۔ اب اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا کہ اپنے گدھا کی طرف دیکھو، جس گدھا پر تم سوار تھے اس گدھا کو دیکھو کہ اس گدھا کی حالت کیسی ہے، یعنی وہ گدھا مرا پڑا تھا، بالکل سب ہڈی وغیرہ سب کچھ بسی تھا، یعنی ہڈی پڑی تھی وہاں۔ اور اللہ رب العالمین نے کہا کہ اس لیے میں یہ کر رہا ہوں تاکہ لوگوں کے لیے اس میں نشانی ہو، عبرت ہو، عبرت ہو۔ پھر اللہ رب العالمین نے کہا کہ دیکھو تم گدھا کو دیکھو، مرا پڑا ہے نا، دیکھو میں کیسے اس ہڈی کے اندر گوشت چڑھاتا ہوں اور کس طرح سے اس کو ہڈی کو جوڑتا ہوں، ہڈیوں کو، اور کس طرح سے اس کو زندہ کرتا ہوں۔ جب اس نے اپنے سامنے دیکھا تو کیا کہا کہ میں جان گیا کہ اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ دیکھیے اللہ رب العالمین فرماتا فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ وانظر الی حمارک ولنجعلک آیہ وانظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما فلما تبین له قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ جب سب کچھ اس کے سامنے میں ہوا، زندہ کیا اللہ رب العالمین نے گدھا کو بالکل زندہ کر دیا، گوشت پوست سب کچھ چڑھایا، تو اس کو یقین ہو گیا کہ اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے، وہ دوبارہ مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے۔ اگلی آیت ابراہیم علیہ السلام جلیل القدر پیغمبروں میں سے، اولو العزم پیغمبروں میں سے ایک تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کا جو محادثہ ہوا کس کے ساتھ؟ نمرود کے ساتھ۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو مارتا اور جلاتا ہے، تو نمرود نے کہا کہ میں بھی مارتا اور جلاتا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اچھا تم سورج کو پچھم سے نکال کر کے پورب میں ڈبا دو۔ تو آپ اس نے کیا کیا؟ مارنے کے حوالے سے 2 آدمی کو منگوایا اور ایک کو مار دیا اور دوسرے کو چھوڑ دیا، کہا کہ دیکھو ایسا کیا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، ویسے تم نہیں سمجھو گے، یہاں پیدا کرنے سے مراد کہ آدمی مر جاتا ہے تو اس کو زندہ کر دو، کیسے تم زندہ کر سکتے ہو؟ تو کہا کہ اللہ تعالیٰ تو سورج کو پورب سے نکالتا ہے، تو پچھم سے نکالتے، نہیں کر پایا نا۔ اچھا اس کے بعد اب جائیے تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ذکر کیا ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِ كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ وَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ رب العالمین تو مجھے دکھا، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو کیسے مردوں کو زندہ کرے گا، کیسے زندہ کرتا ہے۔ كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى أَرِنِ كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ وَلَمْ تُؤْمِنْ۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم سے کہا کہ کیا تمہارا ایمان نہیں ہے؟ قَالَ بَلَىٰ، ہاں ایمان تو ہے، یعنی شک والی بات نہیں تھی، بس دیکھنا چاہتے تھے ابراہیم علیہ السلام۔ ایک ہوتا ہے خبر اور ایک ہوتا ہے دیکھنا۔ علم یقین اسی کو کہا جاتا ہے، کس کو؟ عین الیقین۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِیمَ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَیْنَ الْیَقِینِ، یقینی آنکھ سے جہنم کو دیکھو گے۔ ابھی تو سنتے ہیں تو یقین نہیں ہوتا ہے نا، لیکن جب یقینی آنکھ سے دیکھ لیں گے، اس لیے حدیث کے اندر ہے نا لیس الخبر کالمعائنہ، کہ خبر دیکھنے جیسی نہیں ہے، یعنی ایک آدمی سنا ہوتا ہے دوسرا دیکھتا ہے، تو دیکھنے اور سننے میں بہت کا فرق ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ رب ارنی کیف تحیی الموتی، اللہ تو کیسے زندہ کرتا ہے مجھے دکھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تمہارا ایمان نہیں، کہا ایمان تو ہے، ولکن لیطمئن قلبی، ہاں دل کو سکون دینے کے لیے بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا فخذ اربعۃ من الطیر، 4 پرندے لے لے، 4 پرندے لے لے اور 4 پرندے کو اپنے پاس بلا اور پھر اس کو بوٹیوں میں تقسیم کر لے اور پھر ملا کر کے خلط ملط کر کے 4 جگہوں میں رکھ دے، ثم ادعوہن یاتینک سعیا، پھر بلا اس کو نام لے کر کے وہ پرندے تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ اور ہوا بھی۔ وَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اللہ رب العالمین حکمت والا، ہر چیز پر اللہ رب العالمین قادر ہے۔ اس طرح کی مثالیں آپ کو اور بھی ملیں گے۔ تو دیکھیے اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے کیسے زندہ کیا۔ غار کے اندر جو کہف والے تھے نا، کہف میں نہیں تھے، اللہ رب العالمین نے صلاح دیا نا، کتنے سال وہاں مرے رہے؟ ایک زمان ہے 309 سال، 309 سال۔
پھر ایک زمانے کے بعد اللہ رب العالمین نے زندہ کیا اس کو. یہ سب مثالیں کس لیے ہے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن میں جو ذکر کیا ہے یہ سب اسی لیے تو ہے کہ ہم اس سب سے عبرت پکڑیں. اللہ رب العالمین نے قرآن میں کوئی غلط بیان نہیں کیا بلکہ ہمیں حقیقت کو دکھلایا ہے کہ تم بھی مرنے کے بعد زندہ کیے جاؤ گے اور تم سب کو اٹھنا ہے اور اپنے کیے کا حساب تمہیں ملے گا. تو ایمان رکھنا ہے اس پر کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے اور ہر ایک کو اٹھنا ہے، کوئی بھی اس سے استثناء نہیں ہے، ہر ایک کو اللہ رب العالمین اٹھائے گا. اللہ رب العالمین ہمیں نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے.